بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جملے کی درستگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ امتحان میں یہ سوال تقریباً 5 نمبر کا آتا ہے اور ہم بس سیدھا حل کرنے کا بس طریقہ ہی سیکھیں گے۔ پہلے ابتدا میں جملے میں سب سے پہلے MCQs میں سب سے پہلے انہوں نے ایک مصدر دیا ہوا ہوگا، جیسے رہنا دیا ہوا ہے، ٹھیک۔ وہ کہیں گے کہ چار جملے دے دیں گے اور اس کے ساتھ کہیں گے کہ ان میں سے درست جملہ تلاش کرو۔ درست جملہ کا تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو مصدر ہمیں دیا ہوا ہے رہنا، یہ کیا جملے کے آخر پر ہے یا نہیں، یہ دیکھیں گے۔ اب پہلے جملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے آخر پر رہتا ہے، تو رہنا اور رہتا یہ رہنا کی ہی شکل ہے، ٹھیک۔ دوسرے جملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے جملے میں کیا ہے کہ آخر پر سو رہا ہے، سو رہا کیا ہے، وہ بھی تو رہنا ہے، رہنا کی ہی ایک شکل ہے، ٹھیک۔ تیسرے جملے کے آخر پر ہے تم میرے پاس رہو۔ اب رہو بھی تو رہنا کی ہی شکل ہے۔ ایک مصدر کی بہت ساری اشکال ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ادھر دیا ہوا ہے رہنا تو آگے رہتا، بس رہتا ایسا نہیں ہوگا، دوسری اشکال بھی آ سکتی ہیں۔ اب ادھر علی گھر میں رہنا، جیسے ماں بچے کو کہہ سکتی ہے کہ علی گھر میں رہنا، یہ جملہ ہے، آخر پہ رہنا آ گیا۔ رہتے ہو، تم یہاں رہتے ہو، یہاں کیا ہوگا، یہاں مصدر پہلے آ گیا، رہتے ہو پہلے آ گیا اور جو اصل فعل ہے ہو وہ بعد میں آ گیا، ٹھیک۔ یہ جملہ پہلی ہماری شرط پر نہیں پورا اترا کہ جو مصدر وہ ہمیشہ جملے کے آخر پر آئے گا۔ یہاں کیا ہے، یہاں رہنا پہلے آ گیا اور جو اصل فعل ہے وہ بعد میں آ گیا، تو یہ پہلی شرط ہماری غلط ہو گئی اس جملے میں۔ چھٹا جملہ ہے آپ کے ابو کہاں رہتے ہیں، ٹھیک۔ یہاں کیا ہے، رہنا آخر پر ہی ہے، رہنا ہی کی شکل ہے، رہتے آخر پر آ گیا تو یہ جملہ درست ہوگا، لیکن دوسری شرائط کو بھی دیکھنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ درست ہوگا۔ پہلی شرط ہوگی کہ مصدر ہمیشہ جملے کے آخر پر آتا ہے، یہ ہے اور ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ہو سے فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ ہو کی شکل بن سکتی ہے ہونا مصدر۔ دوسری جو ہماری شرط ہے وہ ہے کہ جو اصل فعل ہے وہ جملے میں ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اس میں کیا ہے، اصل فعل آتا، آنا، یہ اصل فعل ہے۔ دوسرے جملے میں سونا، سو، یہ اصل فعل ہے۔ تیسرے جملے میں اصل فعل ہے ہی نہیں، تم میرے پاس رہو، رہنا کے علاوہ اور کوئی فعل ہے ہی نہیں، مطلب کہ اصل فعل ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ چوتھے جملے میں علی گھر میں رہنا، اس میں بھی اصل فعل نہیں ہے۔ پانچواں تم یہاں رہتے ہو، یہ تو پہلی شرط پہ ہی پورا نہیں اترا، لیکن دوسری شرط کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ تم یہاں رہتے ہو، ٹھیک۔ یہاں کیا ہوا کہ رہنا وہ جو ہمارا مصدر تھا اس نے آخر پر آنا تھا، وہ پہلے آ گیا، آگے کیا آ گیا، ہو کیا ہے، وہ اصل فعل ہے۔ ہماری دوسری شرط کیا ہے کہ اصل فعل ہمیشہ مصدر کے پہلے آئے گا، مصدر سے بھی پہلے آئے گا۔ یہاں کیا ہو گیا، جو اصل فعل ہے وہ بعد میں آ گیا، دوسری شرط بھی یہ پورا نہیں کر سکا۔ چھٹا فقرہ، آپ کے ابو کہاں رہتے ہیں، یہاں کیا ہے، ایک ہی فعل ہے، امدادی فعل، اور دوسرا فعل ہے ہی نہیں، مطلب اصل فعل ہے ہی نہیں، تو دوسری شرط نہ اس جملے نے پوری کی، نہ اس جملے نے پوری کی، اور نہ ہی اس جملے نے پوری کی۔ 2 جملے رہ گئے اب وہاں تو MCQs میں تو 4 جملے ہوتے ہیں، یہاں ہم نے 6 لے لیے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں 4 تک ہم نے تقریباً غلط کر دیے، ٹھیک، کوئی ایک شرط پر اترا اور کوئی نہیں اترا۔ اب پہلے 2 فقروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ 2 شرائط ان میں ہماری پوری ہوئی ہے کہ مصدر ہمیشہ بعد میں آئے گا
اصل فعل کے بعد میں آئے گا جو ہمیں مصدر دیا ہوا ہے. دوسرے فقرے میں بھی پہلے سونا ہے، بعد میں رہنا، رہا رہنا. یہاں بھی اصل فعل کے بعد مصدر آیا ہوا ہے. ٹھیک، یہ دونوں شرائط پوری ہو گئی. دوسری شرائط یہ کہ اصل فعل پہلے آیا ہوا ہے، آتا، اور یہاں سونا پہلے آیا ہوا ہے، تو ہماری شرط یہ پوری ہو گئی. بس ہماری یہی تو شرائط تھی. یہی دو شرائط اگر اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں تو فقرہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہو جائے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 4 آپشن ہوں، ٹھیک، اور چاروں آپشن غلط ہوں ان دو شرائط کے مطابق، تو ہمیں الٹا فقرہ بھی کرنا پڑتا ہے. کہیں کہیں یہ رہنا اگر مصدر دیا ہوا ہے تو رہنا کبھی پہلے بھی آ سکتا ہے، کیونکہ مجبوری پڑ جاتی ہے کہ چاروں جملے غلط ہوں. چاروں جملوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل فعل ہی نہ ہو، تو ہم نے تو وہ فقرہ چننا ہے سب سے پہلے کہ جس میں 2 فعل ہوں. ٹھیک، تو یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ اگر چاروں جملے غلط ہوں، 3 جملے ایسے ہوں جن میں 1 فعل ہو، ایک جملہ ایسا ہو جس میں 2 فعل آ جائیں، تو اور اس میں مصدر والا فعل بھی ہو، پہلے آ جائے بعد میں آ جائے، تو اس وقت ہم اس فقرے کو درست کر سکتے ہیں. ہاں، اگر 4 فقرے آ جائیں اور 2 فعل ہوں اور مصدر بھی آخر پر آ جائے اور اصل فعل مصدر سے پہلے آ جائے، تو تب ہم اسی فقرے کو سلیکٹ کریں گے. بس یہی تھا.